بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا ونمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور وہ پروردگار عالم کے جو رب فاطمہ و علی ہے. اور ایک بار پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ ہم اپنے قلوب کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے. اور بے شک کہ اسی گھر کو زیب دیتا ہے کہ یہ نفوس کی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرے، کہ جس گھر کے دروازے کے اوپر آیائے تطہیر کندہ ہو. اور اصلاً جس گھرانے کے لیے خدا نے آیائے تطہیر کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ مسلسل متواتر کئی ماہ تک اس آیائے تطہیر کے نزول کے بعد آتے اور سلام کرتے اہل بیت اطہار پر. اور آپ کا یہ معمول تھا، یعنی بتایا کہ اس گھرانے کی، اس دروازے کی کیا تعظیم اور عزت ہے. انشاءاللہ کہ خدا ہمیں ایسی معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصیب فرمائے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے متعارف کروایا. ایک حدیث کی جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور چند نکات کے جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے. اور وہ صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور وہ حدیث کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یرضا لرضاء فاطمہ، بے شک کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے رضامند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشنود ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَيَغْضَبَ لِغَضَبَهَا، اور ان کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے. ہم نے ان کے خشم کو اور ایک عام خشم کو پہلے کلیئر کیا کہ، اور خوشنودی کو بھی. مثال کے طور پر میں ہوں، ہماری سٹینڈرڈز ہیں، خوش ہونے کے معیارات ہیں، یا غمناک، خشمناک ہونے کے، غضبناک ہونے کے، تو وہ اپنے نفس پر مشتمل ہوتے ہیں. لیکن ان کے غضبناک سے خدا کیوں غضبناک ہوتا ہے، ان کے خوش ہونے سے خدا کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی کا محور اور مرکز ذات باری تعالی ہے. جیسے میں نے اور آپ نے سیکھ لیا نا مولا متقیان، مولا علی کا نعرہ جو ان کا آخری ایام کا تھا، فستو ورب الکعبہ. اسی طرح سے انشاءاللہ کہ میں اور آپ نعرہ حضرت زہرا کو سمجھ لیں اور سن لیں. وہ نعرہ کہ جو آخرین ایام میں حضرت زہرا نے بلند کیا، وہ تھا ربی رضا کا رضا کا رضا کا. ہے میرے رب، فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ تیری رضامندی، تیری خوشنودی، تیرا خوش ہونا، تیرا راضی رہنا. ایسے ہی حضرت زہرا راضیہ
عند اللہ نہیں ہے، مرضیہ نہیں ہے، یعنی آپ کے جو عند ملیک المقتدر نام ہے ان میں راضیہ و مرضیہ، یعنی کہ آپ نے پروردگار عالم کے ہر حکم پر راضی رہ کر بتایا کہ اصل میں پروردگار عالم کی تقسیم پر رضامند ہونا کیا ہے اور کس طرح کا ہے۔ تو یقیناً اس نعرے پر میں اور آپ بار بار متوجہ ہوں، اور کیوں نہیں ہوں، یعنی ہم کیوں نہ ہو۔ ایک اور سوشل ایشوز جس پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے کل، کچھ باتیں آپ کے سامنے، کچھ تھوڑی مشکل اور سخت باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں، تو بہت سے حل ہیں نا زندگی کے۔ مثال کے طور پر کل ہم بچیوں کی یا جتنی فیملی ایشوز ہیں اس پر بات کر رہے تھے، تو آپ کہیں کہ سلیوشن بھی تو ہے نا، بے شک کہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میرے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن اور ایسا کیا ہے؟ ایک میں بہت آسان، چونکہ مائیں بھی بیٹھی ہیں اور مجھے اس چیز سے بالکل نہیں مجھے ہوتا کہ کتنے لوگ، کتنے سامعین ہیں، کوئی ایک بھی سامع ہو تو اصلاً بات یہ ہے کہ ہم اپنے پرابلمس کا سلیوشن لیں، ٹھیک، اور ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے آئے ہیں، یہ ہستیاں آئی ہیں، اور ہم کس طرح سے پیٹرن اپنے سوچنے کا، زندگی کا ان سے لے رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ کل بہت سارے پرابلمس تھے، اس میں فار ایگزامپل آتے ہیں، ایسے ہم سے بھی ایشوز ڈسکس کرتے لوگ کہ اس طرح ہیں، کبھی ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے، کبھی ان لاس کے ساتھ ایشو ہے، کبھی اپنے ایون کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں اور لوگ اس میں آتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جیسے حضرت زہرا راضیہ ہیں، خدا کی تقسیم پر راضی ہیں، ہاں، اور کتنا اچھا راضی ہیں، کتنے اچھے طریقے سے راضی ہیں کہ پھر خدا ان کی رضائیت سے رضامند ہو رہا ہے، ہاں۔ زہرا اتنا ایک ہیپی سول ہیں، اتنی خوش ہیں، اتنی پازیٹیو ہیں کہ خدا کہتے ہیں پازیٹیوٹی لینی ہے زہرا کے پاس آؤ، ہاں، ان کی طرح سوچو، جتنی راضی یہ ہیں اتنا تو کوئی نہیں ہے، ہاں، اور رضامندی ہی اور خوشنودی ہی، خوش رہنا ہی خدا کو کتنا قریب کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک مناجات، چونکہ وہ ایک تھا نہیں لیکن آ گیا جملہ تو آپ کے انشاءاللہ کہ گوش گزار کروں، ایک بہت امپورٹنٹ بی بی کی دعا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ حل میرے اور آپ کے پاس آئے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے پوچھتے ہیں، اماؤں سے بھی بچیاں کہتی ہیں آئے اماں یہ مسئلہ ہو گیا ہے نا، یہ ہسبینڈ سے یہ بات ہو گئی، فلاں سے یہ بات ہو گئی، اس کو کیسے کریں؟ تو ہمارے ایک زیادہ تر مائیں کہتی ہیں، اور ہم ایز اے فرینڈ بھی یا بہنیں بھی کہتے ہیں صبر کرو، کیا کریں، نہیں صبر کرو، بس اب کچھ نہیں ہوتا، وقت گزر جائے گا، ہو جائے گا، مسائل ہو جائیں گے حل، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا صبر کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر ہم اس ایک لفظ کو ریپلیس کر دیں نا دو چیزوں سے، جو مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ڈگری ہے، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ صبر کرو صبر کرو، آپ نے کتنا کر کے دیکھ لیا نا، لیکن بہت زیادہ سودمند نہیں ہوتی یہ بات، کہتے ہیں کتنا کریں نہیں ہوتا صبر، ہے نا۔ تو کیا کریں، اس کو تھوڑا سا ریپلیس کر دیں، چینج کر دیں، ان سے یہ نہ کہو کہ صبر کریں، آپ ان سے کہیں شکر کرو، گریٹیٹیوڈ، شکر کرو، یعنی شاکر جو ایک ڈگری ہے، شکر کرنا، گریٹیٹیوڈ، یہ صبر کرنے سے تھوڑا پہلے والی منزل بھی ہے اور بہتر ہے۔ اور جب آپ شاکر ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو کیسے چینج ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھنے کا۔ مثال کے طور پر شاکر ہوں اور دوسری چیز قانع ہوں، قناعت، یعنی بیٹی کو یہ کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم صبر کرو، نہیں، یہ نہیں، اسے کہیں شکر کرو، قانع رہو، کتنا کچھ ہے تمہارے پاس، ہاں۔ اور زہرا یہی سکھا رہی ہیں اور مانگ رہی ہیں۔ آپ کی ایک مناجات ملتی ہے جس میں دعا آپ کہتی ہیں اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے بار الہ، اب آپ یہ سوچئے کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ حضرت زہرا سے بہتر اور کون جان سکتا ہے معرفت خدا کو، مقام خدا کو، بارگاہ ربوبیت کو، اور ان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے خدا کی قدرت کو؟ تو وہ کیا نہ مانگ لیں خدا سے، زہرا مانگے، خدا سے مانگے، کہہ رہی ہیں اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے خدا مجھے قناعت عطا کر دے کس چیز پر جو تو نے میرے رزق میں لکھ دیا ہے، ہاں۔ اب رزق فقط یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو رزق کا نام لے فقط کھانا ذہن میں آتا ہے یا فزیکل ایک چیز آتی ہے، رزق
یعنی کوئی مجھے اچھا استاد ملا وہ میرا رزق ہے، مجھے کوئی حدیث ملی وہ رزق ہے، قرآن رزق ہے، اہل بیت کا ذکر رزق ہے، میرا اسپاؤس جو میرا ہم سفر ہے میرا رزق ہے، میری اولاد، ہاں ہر چیز معنوی اور روحانی طور پر تو جو بھی ہے یعنی جیسا بھی ہے قناعت حضرت زہرا مانگ رہی نہیں تو نے مجھے جو اسپاؤس دیا اس کا معنی کیا ہے، جو تو نے مجھے شوہر دیا بہترین ہے، وہ جو رزق دیا بس اس پہ خدا مجھے قناعت عطا فرما، جو اولاد تو نے مجھے دے دی چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں ہیں، بیٹیاں کسی کو دے دی کسی کو بیٹے دیے کسی کو دونوں دیے، قناعت ہے خدایا تیرا شکر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کی تقسیم ہے عجب، کبھی ایک کمرہ ہے اور 10 بچے ہیں اور محل ہے اور اولاد نہیں ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اور زہرا کہہ رہی ہیں خدایا مجھے اس رزق پر قانع رہنے کی توفیق عطا فرما، جیسے تو نے دیا جیسا مرضی دیا میرا ہے، ہاں قناعت، چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ سب کے رشتہ داروں سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، یعنی بس کہ میرے ہی رشتہ دار ایسے ہیں نا ادھر پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن خدا سے بہتر جانتا ہے کوئی؟ خدا نے دیے ہیں نا یہ رشتے اور بہترین دیے ہیں، مجھے ان پر خدا راضی رہنے کی قانع رہنے کی توفیق دے، ہاں تو جیسے بھی ہے۔ اور خاص طور پر اس کے لیے میں یہ بھی کہوں کہ اپنے رزق پر راضی رہنے کا ایک یہ بھی چیز ہے، ایک چیز جو فیکٹر جس چیز کو ڈسٹرب کرتی ہے میں اس کو بھی کلیئر کر دوں۔ کیا کرتا ہے آج کل فضائے مجازی پر سوشل میڈیا پر میاں بیوی کھانا کھائیں گے پکچر دیں گے، کہیں جائیں گے پکچر دیں گے، ایک اور نیچے لکھیں گے ریلیشن شپ گولز اور کپل گولز اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک۔ اور یہ اب دیکھیں دیکھنے والے پر بھی منحصر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا اب اس کے 10 منٹ بعد جو برتن ٹوٹے وہ کوئی پوسٹ نہیں کرے گا، اور ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، باتیں بھی، اس نے آپ کو پھر کیا سنایا اور آپ نے کیا پلٹ کر سنایا یہ آپ پوسٹ نہیں کریں گے، آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں ہے نا۔ اور کوئی ایک عورت جو بھی اپنے شوہر سے لڑ کے بیٹھی ہے اور وہ پھر وہ سٹیٹس دیکھ لے کسی کا، ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں نا، یہ بھی حق ہے، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ کسی چیز کو لگاتے ہوئے کہ میں نے تو مثال کے طور پر منال میں منا لی اپنے بیٹے کی سالگرہ، اب میری دیورانی ہے، اب میری نیبرز میں ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے سب چیزیں، اگر وہ نہیں کر سکتی تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ کیا اسی وجہ سے میاں بیوی کی لڑائی نہ ہو جائے، کوئی دل میں بات نہ آ جائے، چیزیں اذہان میں نہ آئیں؟ اب یہ دیکھنے والے بھی منحصر ہے، یعنی آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ان کی یہی دنیا ہے، نہیں، اس سے الگ بھی دنیا ہے جس کو وہ کبھی آپ کو نہیں دکھائیں گے، ہاں۔ تو میں نے کرنا کیا ہے، میں نے قانع رہنا ہے۔ حضرت زہرا کہہ رہی ہیں قناعت جو ہے تمہارے پاس بہترین ہے، کیونکہ تم راضیہ کی ماننے والی ہو، تم مرضیہ تمہیں بننا ہے، تو حضرت زہرا ایسے ہی نہیں بنی، ہاں، جو آپ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور خدا کی تقسیم پر وہ راضی ہے، ہاں۔ تو قانع رہنا، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت، بے شک یہ نہیں تھے پوائنٹس اور آ گئے، اس کے بعد دعا کا ایک علیحدہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہم لا تعینی فی طلب ما لم تقدر لی وما قدرتہ علی فجعلہ میسرا سہلا۔ پھر آپ خدا سے کیا مانگ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہے اے خدا جو یہاں نہیں ہے، جو میری تقدیر میں نہیں ہے، خدا اس کے پیچھے مجھے رسوا نہ کر، مجھے اس کے پیچھے رسوا نہ کر، مجھے اس کے پیچھے ذلیل نہ کر، میں اس کے پیچھے نہ جاؤں جو میری تقدیر میں ہی نہیں ہے، جو مجھے ملنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرا رزق تو نے معین کر دیا ہے، جو میری تقدیر میں ہے، اسے مجھے آسانی سے مہیا فرما دے، مجھے آسانی سے میسر کر دے۔ کتنی آسانی ہے عزیزان ایمان، ہاں۔ اگر ہم رضائیت کی بات کر رہے ہیں حضرت زہرا کی، کہ راضی رہنے کی اور خوشنود رہنے کی، تو اس میں یہ بہت اہم نکات اور باتیں ہیں کہ جس کی جانب میں اور آپ متوجہ رہیں انشاءاللہ کہ کل آپ کو شکر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو صبر کو جب آپ شکر سے ریپلیس کرتے ہیں تو وہ بھی حضرت زہرا کی زندگی میں کس قدر ہے، کتنا ہے، ہاں۔ آج یہاں پر ہم اس بات کو یا اس پوائنٹ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، قانع رہنا اور قناعت، یہ بہت زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے راضی رہنے کے لیے، اپنے پیس آف مائنڈ کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ جب ایک ماں، جب ایک عورت
یہاں سے ٹھیک ہوگی نا اور سوچ اس کی ٹھیک ہوگی اور کام ہوگی، پیس آف مائنڈ، وہ امپورٹنس سمجھ لے. بے شک کہ دیر سے تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، جو سمجھدار ہیں انہیں جلدی آ جاتی ہے نا. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کب سچویشن اس کے ہاتھ میں جائے گی؟ جب آپ اسے پلٹ کر برا کہیں گے. جب تک آپ اس کے ایکشن پر ریئیکشن نہیں دیں گے وہ کمزور ہے. اور جب آپ اس کو ریئیکٹ کریں گے، جتنا ریئیکٹ کریں گے اتنی طاقت اس کے پاس جائے گی. کہے گا اچھا میرے چھڑنے سے چھڑ رہے ہیں، میرے تنگ کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں. اور جتنا زیادہ آپ خام رہیں گے، کول رہیں گے، آپ جواب نہیں دیں گے، تب تک پاور گیم آپ کے پاس ہے. اور سب سے زیادہ آسانی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا جو پیس آف مائنڈ ہے اسے آپ نے ڈسٹرب نہیں کیا. سب سے زیادہ اہم جو آج کل کے زمانے میں نا میرے اور آپ کے لیے، وہ میرا ذہنی سکون ہے. اس کو کسی کے لیے بھی برباد نہ ہونے دیں. جو مرضی جو کر رہا ہے کرے، میں نے کام رہنا ہے. کیونکہ میں نے قانے بھی رہنا ہے، میں نے راضیہ بھی بننا ہے. میں نے تقسیم پر جب میں راضی ہوں اور ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں فاطمی ہوں، میں یونیک ہوں، میں جدا ہوں، میں الگ ہوں. میرا ہر ایکشن پر ریئیکشن ایسا نہیں ہوگا جیسے پوری دنیا کا ہوتا ہے. کہ حضرت زہرا کا نہیں تھا، وہ فاطمہ تھیں اس لیے کیونکہ وہ یونیک تھیں، وہ ڈفرینٹ تھیں، وہ جدا تھیں، وہ علیحدہ تھیں. ہاں، اسی طرح سے ان کا خشمناک ہونا، ان کا غضبناک ہونا، جس کے لیے ہم نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے کہ سب سے زیادہ جس پر آپ غضبناک ہوتی تھیں وہ بات تھی حق کا اقرار نہ کرنا یا حق کے لیے آواز کو بلند نہ کرنا. سب سے زیادہ زہرا کو غضبناک کیا جس چیز نے، کہ لوگوں نے علی کو تنہا کر دیا. یعنی آپ کو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا دکھ علی کی تنہائی پر تھا، جتنا حق کو تنہا دیکھتے ہوئے تھا. پھر اس کے بعد آپ کو بیان کیا آج 2 نکات جس پر ہم سرعت سے ذرا گزریں اور چلیں. وہ جس چیز نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ حضرت زہرا جس چیز پر غضبناک ہوتی تھیں، اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہوں، یہ بھی ہے، یہ سینیریو آج کے لیے بھی نکات ہیں یہ سارے، آج کل کی زمانے یا دنیا کے لیے بھی. اگر مجھے ان کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو جو نہیں کرنا ایک یہ کہ حق کو نہیں چھوڑنا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، حق کا ساتھ دینا. دوسرا بدعت، جب دین میں بدعت کو ایجاد کیا جائے تو وہ خاموش رہنے کی جگہ نہیں ہے. دوسرا نقطہ جو حضرت زہرا کو سب سے زیادہ غضبناک جس نے کیا اور آپ کی خشمناک ہونے کا باعث بنا، وہ ایجاد بدعت در دین ہے. اور اس کے لیے آپ کے کسی امام نے بھی، ہر امام نے اور معصوم نے 0 ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے. کیا ہوتا ہے بدعت؟ کیا یعنی مذہب کی ذاتی تشریح کرنا بدعت ہے. مذہبی اقدار کو بڑھا دینا یا کم کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے. اس کے لیے 0 ٹالرنس ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کتنی بدعات رائج ہوتی ہیں مگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. عثمان ابن مظعون کہ جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور بہت اچھے صحابی تھے، نہج البلاغہ میں بھی بھرپور ذکر کیا امام علی نے، مولا متقیان نے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آ کر رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیں آپ کے صحابی نے کیا کیا، کہ جو اچھا تھا اور اس کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اس نے اپنے گھر کو مسجد بنا دیا، اور اس میں سے اس نے نہ اپنے بیٹے کو حصہ ہے اس کی زندگی میں، نہ اس مقام پہ، نہ اس کی زوجہ کو کوئی حصہ ہے، اور وہ ہر وقت صرف عبادت کرتا رہتا ہے. اور عبادت کرتے کرتے چلا گیا، اور اس نے اپنی جائیداد میں بھی ان لوگوں کو حق نہیں دیا. رسول اللہ سخت غضبناک ہوئے، شدید غضبناک ہوئے. آپ اس مقام سے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ خدا نے مجھے اس لیے نہیں چنا کہ میں راہب بن جاؤں یا میں دنیا کو چھوڑ دوں مکمل طور پر. خدا نے مجھے اس لیے نہیں چنا ہے، خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں بتاؤں. یعنی رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اسلام میں معیار دنیا بھی ہیں اور معیار مسجد بھی ہیں، دونوں طرح کے معیارات ہیں. یعنی اسلام نے بتایا ہے کہ مسجد کا معیار کیا ہے اور دنیا کا معیار کیا ہے.
رسول اللہ نے فرمایا مجھے راہب بننے کے لیے خدا نے نہیں بھیجا کہ میں دنیا کو مکمل طور پہ ترک کر دوں، لیکن خدا نے مجھے معیار بتایا ہے دنیا میں رہنے کا، دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں زیادہ راہ یہیں سے لینا ہے۔ اصلاً جس چیز کے لیے ڈینائل ہے یا منع کیا گیا ہے وہ اس دنیا کی رنگینی میں غرق ہونا ہے، وہ دنیا کی محبت کو دل میں بٹھا لینا ہے۔ مثال کے طور پر آئی فون ہے میرے پاس، ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خدا نے نعمت دی ہے، ٹھیک، وہ میں استعمال کر رہی ہوں، لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ دنیا کی نعمت دینا ہے، خدا نے کہا استعمال کرو، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک شخص آیا اور دوسرے امام کو، آپ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ نے اتنا اچھا لباس پہنا ہے، یا آپ کی سواری اتنی اچھی ہے، اور آپ ویسے تو اتنا کہتے ہیں لوگوں کو دین کے بارے میں اور سادگی کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے بارے میں۔ تو امام نے فرمایا کہ بندہ خدا نے دنیا کو خلق ہی مومن کے لیے کیا ہے، جتنی دنیا کی نعمات ہیں تو خدا نے خلق ہی مومنین کے لیے کی، وہ استفادہ کرے، وہ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جب یہ چیزیں دنیا دل میں گھر کر جائیں، میں دنیا میں آئی لیکن اب دنیا جانے کا دل ہی نہیں کر رہا، دل اتنا لگا لیا ہے یہاں کی چیزوں سے، یہاں کے، اب یہاں چھوڑنے کے لیے کسی کا بھی دل نہیں ہے، کتنی مشکل سے بنا لیا اب یہ گھر، اب چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دے رہی تھی، آئی فون ہے، فون ہے، کوئی بھی چیز ہے میری، ہے میری ہے، کہاں پتہ چلے گا کہ دنیا نے دل میں گھر کر لیا ہے؟ بس میں نے استعمال کرنا ہے، میرے علاوہ اور کسی نے استعمال نہیں۔ خبردار میری میک اپ کی چیزوں کو کسی نے ہاتھ لگایا تو، خبردار میرے کمرے میں کوئی گیا تو، خبردار میرا واش روم کسی نے یوز کیا تو، یہ چیز ہے آپ کی، لیکن آپ نے اسے فقط اپنے لیے محدود نہیں کرنا، اور اپنے نفس پر یا اپنے دل اور دماغ پر اتنا حاوی نہیں کر لینا کہ اگر وہ آپ سے چھٹے یا آپ اس سے چھٹ جائیں تو آپ کو کوئی غم ہو دل میں یا آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو، ٹھیک۔ تو یہ رسول اللہ، اور پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ خطرناک کہا یہ بدعت ہے دین میں، میں نے ہرگز نہیں کہا، خدا نے ہرگز نہیں کہا، اسلام نے نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور بس اعتکاف کرو اور پھر وہیں بیٹھے رہو، بلکہ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا وقت گزارنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ جب آپ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اہل و عیال کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، تو یعنی رسول اللہ نے بتایا کہ معیار دین کو، اور اس معیار کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں بدل سکتا۔ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام جس اسلام کی یا دین کی پاسداری کر رہے ہیں وہ ان تمام تر بدعات سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور فرما اسی لیے، اور اگر کوئی تجاوز کرتا ہے، مثال کے طور پر نصیریوں کا کیس ہے، غالیوں کا کیس ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کا، آئمہ نے اسنپ کیا، ڈانٹا، سزائیں دی، جسمانی سنگین سزائیں دی، کیوں دی؟ کہا کہ جب ہمارے دائرہ اسلام سے آگے بڑھیں گے اور اسلام کے معیارات کو فالو نہیں کریں گے تو خراب ہے، خرابی ہے، غلطی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے صلی علی محمد، علی خالق ہے، علی رب ہے، علی نے خلق کی ہے دنیا۔ امام غضبناک ہوئے، امام نے فرمایا ہے بندہ خدا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ پیشانی پہ مارا، میں اتنے غضبناک ہوئے، اور پھر کہا جب اپنی اس سچویشن یا کنڈیشن سے باہر آئے، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا کہ تم نے یہ کس چیز سے اہل بیت اطہار کو یا علی کو ملا دیا ہے؟ علی ایک انسان تھے، بے شک کہ معصوم تھے، بے شک کہ خداوند متعال نے انہیں بہترین علم عطا فرمایا تھا، خدا نے انہیں بہترین مقام اور منصب عطا فرمایا تھا، انہیں امیر المؤمنین بنایا، انہیں امام المتقین قرار دیا، انہیں وصی رسول اللہ قرار دیا، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں الوہیت کی منزل پر لے کر آؤ۔ یعنی زیرو ٹالرنس مذہب کے عقائد کے معاملات پر اہل بیت علیہ السلام نے دکھائی،
حضرت زہرا بھی سب سے زیادہ جس چیز کو کہہ رہی تھی اس وقت بھی، جو آپ کا آخری ٹائم تھا، وہ یہی تھا کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں مگر دین میں کسی بدعت کا اجرا برداشت نہیں کرتے. اور اس کا ایک بہت بڑا ہمارے سامنے آیا. اسی لیے اب نوجوان متوجہ ہوں کیوں آپ کو علماء کی جانب بار بار ریفر کیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں آپ ہر اہل غیرے سے عقیدہ نہ لیں، ہر اہل غیرے سے اسلام نہ لیں. اسی لیے آپ کو محمد و آل محمد نے اہل بیت علیہ السلام نے صلی علی محمد، آپ کو علماء کی جانب ریفر کیا، کیونکہ علماء آپ کو دین کی صحیح تشریح بتائیں گے جو آسان ہے، جو سہل ہے آپ کے لیے، جو آپ کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کرتا. جب آپ ان سے دین لیں گے کہ جو دین کا علم نہیں رکھتے، وہ آپ کو مشکلات میں بھی ڈالیں گے اور دین میں بدعات کا اجرا بھی کریں گے. اسی لیے اہمیت ہے، ممبر کی علیحدہ اہمیت ہے، علماء کی علیحدہ اہمیت ہے. اپنے ممبروں کو غیر ذمہ دار لوگوں کی سپرد نہ کریں. وہ آپ کے نوجوانوں کو کس طرح گمراہ کریں گے اور دین میں بدعات کا اجرا کریں گے، جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کسی بھی طرح سے یعنی عدم برداشت کا مظاہرہ کیا. اور زہرا نے کہا کہ یہ بات مجھے سب سے زیادہ غضبناک کرے گی کہ اگر تم دین کی سٹرکچر کو، اس کے ساخت کو، اس کے عقائد کو اور چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرو گے. اس لیے علماء کی جانب رہے بہت مختصراً. اس کے بعد جو دوسری چیز، چونکہ کم تقاریر ہیں اور ہم بیان کر دیں، تیسری چیز جو حضرت زہرا کو سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے، وہ مؤمن کی حرمت کی پامالی ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا، ایک عام مؤمن کو ذلیل کرنا. کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا اس چیز کو کہ کسی بھی صاحب ایمان کی تذلیل کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے. اور بہت سارے ہمیں ایسی روایات ملتی. رسول اللہ کے سامنے ایک شخص ہے جس کی بہت زیادہ تذلیل کی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک شخص اٹھا اور ایک دوسرے شخص کی جو موجود نہیں تھا بہت زیادہ برائی شروع کر دی اور اس کے خلاف ہوا. تو ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا کہ جیسا تم بیان کر رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے جو تم اس کے متعلق کہہ رہے ہو. تو رسول اللہ اس بات سے خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ بندہ خدا، جس شریف آدمی کا تم نے عزت کا، اس کی حرمت کا خیال رکھا، قیامت کے دن وہ تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا، وہ حمائل ہو جائے گا. یعنی ہمیشہ اس بات کو آپ نے اپریشیٹ کیا کہ کسی کی بھی عزت کو یا حرمت پر آنچ کسی کی نہ آئے، ذلیل نہ کیا جائے. ایک شخص آتا ہے کہ سلمان فارسی کے بارے میں عجب باتیں کرتا ہے، اور یہ بات صرف ایک مومن کے لیے نہیں ہے. آپ اس کا رینک ذرا آگے بڑھائیں، پھر ولی خدا، پھر نبی یا امام یا مجتہد یا عالم، یا کسی بھی ایسا رینک کا بندہ ہو، جیسے جیسے درجہ بلند ہوگا یا بڑھے گا اس کی عزت اور حرمت بڑھتی چلی جائے گی. ہاں، میرے سامنے جرأت نہ ہو کسی کی کہ کوئی کسی مجتہد کو کوئی کچھ کہہ سکے، عالم کو کچھ کہہ سکے، جس طرح سے ایک ولی خدا کو، نبی خدا کو یا امام کو. ہم اس بات پر خاموش نہیں رہ سکتے اور نہیں رہنا چاہیے. کہتے چھٹے امام کے سامنے جب کوئی آیا اور آ کر امام آ کر بات کرتا ہے جناب سلمان فارسی کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی کہ جن سے بہترین انسان اور کامل انسان اور کوئی نہیں ہے. یعنی آپ نے فوراً سے جناب سلمان فارسی کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس آئے تو متعدد مرتبہ انہوں نے کہا کہ سلمان پر خدا نے سلام بھیجا. سلمان فارسی پر. آپ معلوم ہے یہ 4 ایسے اصحاب ہیں، نام آ گیا چونکہ میں نے کہا بیان کر دوں، کہ جن کی محبت کو ایمان کا حصہ رسول اللہ نے قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا اگر ان کی محبت نہیں ہے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس میں سے ایک سلمان فارسی ہیں. ہاں، اور آپ نے جیسے ہی کسی نے سلمان کی برائی شروع کی، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں. متعدد مرتبہ آئے اور آ کر کہا کہ خدا نے سلمان فارسی پر سلام بھیجا ہے. تو کجا آپ دیکھیے جہاں پر ایک صحابی رسول، ایک عام مومن کی حرمت کا اتنا پاس ہو، اور کہا کہ دفاع کرو باقاعدہ اس کا آگے بڑھ کر، اور اس کی حرمت کو پامال نہ ہونے دو. کیونکہ اللہ کے نزدیک 5 چیزوں سے زیادہ معتبر اور کوئی نہیں ہے. حرمت کسی کی نہیں ہے، جسے خدا نے
باقی رکھا ہے اور اس کو بلند کر کے رکھا ہے. کہا ایک رسول اللہ کی حرمت، ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حرمت، قرآن کی حرمت، کعبے کی حرمت اور مؤمن کی حرمت. یہ 5 ایسی حرمتیں ہیں کہ جن کو بہت زیادہ مقدس خدا نے قرار دیا ہے. ان کے سامنے، تمہارے سامنے کوئی کسی کی جرأت نہ ہو کہ اس کی پامالی کریں. باقاعدہ اس پر اپنا ریاکشن شو کرو، اور کرنا چاہیے، احتجاج بلند کرو، بات کرو. یہ عام مؤمنین کی عزیزان من بات ہے. حضرت زہرا کیوں غضبناک نہ ہوں جب ان کے سامنے امیر المؤمنین کے گلے میں رسی کو ڈالا جائے؟ زہرا غضبناک ہوئی اور کہا کہ کیوں تم نے ساتھ نہ دیا علی کا؟ جب ایک عام مؤمن کی حرمت اور پاسداری کا خدا اتنا حکم دیتا ہے تو کسی کی جرأت کہ وہ کسی چاہنے والے کے سامنے، علی کے چاہنے والے کے سامنے ان کے ہاتھوں میں رسن باندھے، ان کی تذلیل کرے، ان کو گرفتار کیا جائے؟ کیسے برداشت کر لیا؟ حضرت زہرا نے بتایا کہ دفاع امام کیا ہوتا ہے، ان کی عزت، ان کی حرمت، اس کی توقیر، اس کا ادب کیسے بجا لایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب حضرت زہرا دیوار و در کے درمیان آ گئی، ہمارا سلام ہو نبی کی دختر پر، کبھی آپ اپنے ذہن میں لے کر آئے زہرا کی وہ خون بھری چادر، کبھی آپ اپنے اذہان میں لے کر آئے وہ دیوار اور دروازہ کہ جس پر نبی کی پاک دختر کا پاک خون، مقدس خون لگا ہوگا، اور وہ خون کے چھینٹے جو زمین پہ گرے ہوں گے اور دیوار و در پر آئے ہوں گے. روایت کہتی ہے کہ جب دروازے کو آگ لگی اور حضرت زہرا اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے تھی تو آپ نے پکارا تھا. کسے پکارا؟ اپنے بیٹے مہدی کو آواز دی اور کہا یا مہدی، اے میرے بیٹے مہدی، میری مدد کو آنا. سب سے زیادہ انتظار حضرت زہرا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی جس کا کیا، وہ آپ کے وقت کا امام ہے. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گری اور آپ نے آواز دی اے فضا جلدی آؤ کہ میرا محسن شہید ہو گیا، چند ہی ساعتوں کے بعد جب فضا نے دیکھا کہ زہرا کو ہوش آیا، زہرا نے پہلا سوال جو کیا وہ اپنے محسن کے بارے میں، اور اس کے فوراً بعد جب ہوش آیا تو پوچھا اے فضا بتاؤ علی کہاں ہے، ابو الحسن کہاں ہے، کہ جس کے دفاع کے لیے زہرا نے اپنے 6 ماہ کے حمل کو بھی ساقط کر دیا. اور نہیں، زہرا نے دیکھا کہ کیا ان کے اوپر مصیبت گزر رہی ہے مگر علی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، علی کی جانب کوئی نہ جائے. آج پرسہ دیجیے زینب ام کلثوم کو، حسنین کو، ان کی ماں کے اس شکستہ بازو کا. کہتے جب آپ ذرا ہوش میں آئی، سوال کیا، دیکھا کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر لے کر جا رہے ہیں تو زہرا نے علی کی کمر پہ جو پٹکا تھا اپنا ہاتھ اس میں سختی سے ڈالا. زہرا چھوڑتی نہ تھی، لوگ علی کو دروازے کی جانب لے جاتے تھے پوری قوت سے، اور زہرا کا خون زمین پہ رستا رہا. اور زہرا ساتھ ساتھ جب کسی طور آپ نے نہ چھوڑا علی کو، کنفذ ملعون سامنے آیا، کہا، اس سے کہا کہ ایک عورت ہے، زخمی ہے، ضعیف ہے، کتنا دفاع کر لے گی. کہتا میں نے پوری قوت سے چھڑانا چاہا، زہرا نے نہ چھوڑا. پھر وہ ظلم کیا جس ظلم نے ہمیشہ امام حسن کو اشکبار رکھا. حسین جس مصیبت کو نہ بھلا سکے، علی نے غسل کے وقت
ساتھ گریہ کیا اور ایک چیخ بلند ہوئی، کنفس نے ایک تازیانہ نکالا، زہرا کے ہاتھ پر پوری قوت سے مارا کہ آپ علی کی ابا کا دامن چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ ہمارا سلام اس ایسے دفاع مقدس پر جو علی کے لیے حضرت زہرا نے کیا۔ یہ زخم وہ تھا عزیزان من جو مرتے ہوئے بھی، جو مرتے دم تک نہ بھرا، بلکہ کفنانے کے بعد بھی یہ وہ دست خمیدہ تھا جس کو سیدھا نہ کیا گیا۔ شاید زہرا چاہتی تھی میں اسی عالم میں میدان حشر میں آؤں اور بابا کو بتاؤں کہ آپ کی امت نے کیا صلہ دیا، کیا اجر رسالت ادا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق العلي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ ان روتی ہوئی آنکھوں اور ان آنسوؤں کو کبھی بھی رومال سے یا اپنی چادر سے نہ پوچھا کرے، ان کو ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر، اپنی پیشانی پر ضرور لیا کرے، کیونکہ یہ سپر ہے آپ کے لیے اس جہنم کی آگ سے۔ خدا نے یہ نعمت جو آپ کو عطا کی ہے، انہی آنسوؤں کو لے کر زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعا کرے صدق دل سے امام برحق کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا۔ امام کے ظہور میں تعجیل اور امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا۔ بانیان سمیت جو جس نیت سے انہوں نے فرش عزا بچھائی ہے اور آپ جو بھی نیتیں لے کر یہاں پر موجود ہے سننے کے لیے، انشاءاللہ کی بھی اسے قبول کریں اور بہترین نیتوں میں اور اس کو تبدیل فرمائیں انشاءاللہ۔ جو جو حاجات آپ لے کر بیٹھے ان کے لیے توسل کیجیے زہرا کی بارگاہ میں۔ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، خاص طور پر بانیان کے مرحومین کے لیے خدا انشاءاللہ ان کو جوار ائمہ ام الائمہ میں جگہ عنایت فرما اور ان کی قبر میں انشاءاللہ کہ آج نورت زہرا سے اجالا ہو اور ان کو شفاعت امام حسین شفاعت زہرا نصیب ہو۔ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسين، ماتم زهرا۔